الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهر هذا الدين القويم على سائر الأديان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وابنه وحزبه ومن تبعهم بإحسان. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایمان لائے رسول اس پر جو اس کے رب نے اس پر اتارا، اور مؤمنین بھی ایمان لائے. سب نے مانا اللہ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. آج کا ہمارا موضوع ایمان کے حوالے سے ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے اس سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر ایمان نہ ہو تو کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا. جب ایمان ہو تو جو بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے، جس اخلاص اور محبت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا الہ کوئی ایک الہ ہے، نہیں ہے کوئی مگر وہی ذات. اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، بلکہ وہ ذات واجب الوجود ذات ہے. وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. وہی اس بات کا لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہی بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اس کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کا پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان، اس کی رحمت ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، رزق دینے والا، عزت و ذلت دینے والا، مظلوم کی فریاد سننے والا، ظالم سے بدلہ لینے والا، اچھے پر خوش ہونے والا، برے پر ناراض ہونے والا، اور ہر قسم کے عذاب و ثواب کا مالک ہے. مسلمانوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمانے والا، اور کافروں کو اپنے عدل سے دوزخ میں ڈالنے والا ہے. وہ مالک علی الاطلاق ہے، وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرما دے. اس بات پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی اور رسول کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز، کیا حلال اور کیا واجب اور کیا محال ہے. نبی اس بشر کو کہتی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. بہت سارے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل فرمائی، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ لہٰذا ان تمام کتابوں پر اور اس کے علاوہ جتنے صحائف و کتب اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے، ان سب پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرشتے نوری جسم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں یہ اپنا سکتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہوتا ہے، حکم الہی کے خلاف ہرگز نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ تو لہٰذا فرشتوں کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز ہجرت سے پہلے فرض کی گئی، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی 5 نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکم والے کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کو صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کے اندر نقل فرمایا۔ زکوٰۃ اور روزے کے حوالے سے مسلمانوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے ہر صاحب نصاب پر، اور روزہ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ اور روزہ 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض کیے گئے، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر بھی لازم ہے، فرض ہے۔ مسلمانوں پر جو حج ہے یہ 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو لہذا ان ساری چیزوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جنات پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ سب بھی انسان کی طرح ذی عقل ہیں اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں بھی توالد و تناسل ہوتا ہے، یہ کھاتے پیتے اور جیتے مرتے ہیں۔ عالم برزخ دنیا و آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قبر میں سوال و جواب کا ہونا یہ بھی حق ہے۔ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اسی طرح عذاب قبر اور تنعیم قبر حق ہیں۔ جسم و روح دونوں پر یہ عذاب بھی دونوں پر ہوتا ہے اور انعام بھی دونوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر سے اٹھنا قیامت کے دن یہ بھی حق ہے۔ میدان محشر کا برپا ہونا یہ بھی حق ہے۔ حساب و کتاب بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، اور اسی طرح جنت و دوزخ بھی حق ہیں۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف باقی رہنے والی ذات کبریا ہے۔ اور ان سب چیزوں کا ماننا، ان سب چیزوں کا دل سے اقرار کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اے میری ملت کے غیور مسلمانوں، یاد رکھیے گا جب تک ہمارا ایمان مکمل کامل نہیں ہوگا کوئی بھی عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو لہٰذا ہر عمل سے پہلے
ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عمل سے پہلے اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل قابل قبول ہوگا، اتنا ہی ہم زیادہ اجر و ثواب کے لائق ٹھہریں گے۔ آئیے آخر میں رب ذوالجلال سے ایمان کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان وتوفنا علی الاسلام وارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام وادخلنا بجاہہ عندک دار السلام آمین یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔